سمیع بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ میں ٹھیک ہوئی. سمیع اللہ ملک صاحب پروفیشنلی ہی از این انجینئر، اور آپ نے امریکہ سے اپنی پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ کام کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی کنسلٹنگ فرم بنا لی تھی. اب انگلینڈ میں ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، مختلف جگہوں پہ اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے تو سمیع اللہ ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. بہت پاکستان شکریہ. میں الیکشنز کے بارے میں حکومت کہتی ہے کہ ان کا جو ٹینیور ہے یہ پورا ہو رہا ہے اس حکومت کا، یعنی پورا 4 سال کا دورانیہ، جس میں کچھ عرصہ تحریک انصاف نے حکومت کی اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت رہی. اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم 60 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ 4-6 دن پہلے نکل جائیں اور الیکشن کے لیے 90 ڈیز کا پیریڈ ملے. اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے سر؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابا شرید یہ ہے کہ پاکستان میں 8 اگست کو قومی اسمبلی جو ہے تحلیل کر دی جائے گی اور نگران حکومت سنبھال لے گی، اور 3 ماہ میں لازم بات ہے کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن 3 ماہ کے اندر، جیسے آپ نے فرمائی دیا کہ 90 دن کے اندر وہ انتخابات کی وہ پابند ہوگی. یعنی گویا ارض وطن میں ایک مرتبہ پھر اقتدار کی رساکشی شروع ہونے جا رہی ہے، جہاں صورتحال اس وقت تو یہ ہے کہ زرداری خود صدر مملکت اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم اور بیٹی آصفہ کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کے لیے دن رات سرگرداں ہیں. نواز شریف صاحب خود 5ویں بار وزیر اعظم بننے کا دل میں ارمان لیے بیٹھے ہیں اور اپنی بیٹی مریم کو پنجاب کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. خود شہباز شریف صاحب سب سے زیادہ موسٹ فیوریٹ اس وقت امیدوار وزیر اعظم کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم بنوں اور میرا بیٹا حمزہ جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعظم بنے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جو جن کو پی ڈی ایم کا صدر بنایا گیا تھا، وہ خود انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں آئندہ صدر میں بننا چاہتا ہوں پاکستان کا، اور بیٹے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دونوں زرداری سے اور پنجاب حکومت شریف برادر سے کہہ دیا کہ مجھے بلوچستان کی حکومت بھی دی جائے، اس کے بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اب مجھے یہ جو کھچڑی پکی ترتی نظر آ رہی ہے پاکستانی عوام کی یادداشت پر، مجھے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہماری قسمت میں آپا یہی آزمودہ کھوٹے سکے رہ گئے ہیں. دبئی ملاقات میں جو مذاکرات میں نواز شریف آدمی جو معاملات حل کرنا چاہ رہے تھے، آپس میں بدل بانٹ کرنا چاہتے تھے، وہ کئی روز کی سر پٹرول کے بعد کوئی اونٹ کسی کر پر بیٹھا نہیں. پھر اس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، پھر سعودی عرب واپسی ہوئی. اب وہ غیر معینہ مدت کے لیے اب وہ ان کی واپسی جو ہے پاکستان کے لیے ملتوی ہو گئی. نواز شریف صاحب کی وہ جو اعظم نظیم طارق صاحب جو قانون بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو واپس لایا جائے گا، کس طرح ان سے آنے سے پہلے بیل فورسٹ لی جائے گی، اور جس طرح سلمان شہباز کا کام معاملہ ہوا ہے اس سے کیا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب معاملہ ان کا زیادہ مختلف ہے. نواز شریف صاحب اس لیے وہ نواز شریف صاحب جو ہے پریشر بنانے کے لیے اب بیٹی سمیت سعودی سے پتہ نہیں اب کہاں نکل گئے ہیں. اب میڈیا سے مسلسل ہوتا حال لاپتہ ہے. اور یہ دوسری طرف دیکھیں کہ بلاول جس نے بطور وزیر خارجہ زیادہ وقت دوسرے ملکوں میں بھی گزارا ہے، زرداری نے شروع میں بڑی چالاکی کھیلی اور وزیر خارجہ کے لے لیا، اور آخری بار وزیر ایئر فورس کے جہاز کو خوب انہوں نے استعمال کیا. اور اب جاپان کو گئے تھے، سیدھا وہاں سے سیدھا بجائے پاکستان آنے کے سیدھا امریکہ سے اپنے آقاؤں کو سلام کرنے کے لیے چلے گئے، وہاں وفاداری بتانے چلے گئے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں انہیں اقتدار کی خیرات ملنے کا وعدہ ملا ہے یا نہیں ملا. اب وہاں جاپان میں کسی نے پوچھ لیا اس سے کہ جی آپ اپنی بہن کو کس حیثیت سے جاپان لے کے آئے، تو انہوں نے سنیے جواب کیا دیا. وہ کہتے ہیں جیسے قائد اعظم فاطمہ جناح تھی اس طرح میری بہن میرے ساتھ ہے. یعنی گویا خود کو وہ قائد اعظم اور اپنی بہن کو فاطمہ جناح انہوں نے بنا دیا. اندازہ کریں آپ ہماری، یعنی یہ 23 کروڑ زندہ لاشوں کی قسمت مستقبل کے فیصلے کیسے کیسے اور کہاں کہاں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کون کون لوگ کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھتے جائیے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اب کیا لکھا ہے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری قسمت میں بھی کچھ اور مصیبت مصائب باقی ہیں جو کہ ہمیں ابھی ان کو منہ دیکھنا ہے. بہت شکریہ. 23 کروڑ زندہ لاشوں کا ملک پاکستان، جس میں آج بی بی سی نے ایک آرٹیکل، میں بی بی سی کا ایک آرٹیکل دیکھ رہی تھی، بڑا غم ہوا. ہوتا یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کی کارکردگی اور اچھی کارکردگی کا جب ہم ذکر سنتے ہیں تو ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جایا کرتا ہے. پاکستان کی آرمی کو ہمیشہ ہم نے اپنا بڑا پیار بھی دیا،
اور نہ معلوم اس ملک کے ساتھ کتنا غدر ہوا. ایک بڑا خوبصورت پروگرام اس سنڈے کو 770 کی زینت بنا تھا تقریباً 7 بجے، اس میں ایوب خان کے دور میں جتنی غلطیاں ہوئی تھیں کیا کمال سے ان چیزوں کا احاطہ کیا گیا تھا. اٹ واز ان دا ایوننگ آن سنڈے. آج بی بی سی نے کور کیا ہے کہ اندرا گاندھی اور واجپئی اگر پاکستان کے ساتھ جنگ مزید کچھ دن رہ جاتی تو پاکستان کی فوج کی کمر ٹوٹ جانی تھی. یعنی اب گھر سے تو جو گالیاں پڑی رہی ہیں جناب آصف کیا نام ہے وہ جو ہمارے آپ ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس فوج کی اتنی تعریف کر دی تھی کہ یہ وہ فوج ہے جو 1 انچ کی زمین نہیں جیت سکی تھی. مگر اگر آج بی بی سی نے لکھ دیا تو کیا ہے، بٹ آئی فیلٹ اسیمڈ. بات یہ ہے آپ کہ میں وہ یہاں رہتا ہوں، میں بی بی سی کے بھی مزاج کو سمجھتا ہوں. یہ وہی بی بی سی ہے جس نے سن 65 میں ہندوستان کی فوج کو لاہور پہ قابض بتا دیا تھا. 48 گھنٹے تک مطلب ہے اس نے کہا کہ مطلب یعنی 48 گھنٹے کے بعد پھر انہیں شرم آئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو بی آر بی نیف پہ رکے ہوئے ہیں، مطلب وہ تو وہیں پہ مورچہ بن گیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یعنی 53 سال کے بعد بی بی سی کو یہ یاد آیا کہ فوج کے لڑتی رہتی تو پھر وہ قبضہ کر لیتی یا کسی بات ہو جاتی. 53 سال کے بعد انہیں یاد آ رہا ہے مطلب فاکلینڈ پہ ان کے ساتھ کیا ہوا انہیں کوئی اس بات کی خبر نہیں ہے. اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ برطانیہ کی فوجوں نے امریکہ کی فوج کے ساتھ مل کے عراق کے ساتھ کیا کیا ہے، افغانستان میں کیا کیا ہے، لیبیا کے ساتھ کیا کیا ہے، تونس کے ساتھ کیا کیا ہے. 38 ممالک کے اندر جو استعماری قوتیں پہنچی ہیں اور 38 کے 38 ممالک سے وہ رذیل اور رسوا ہو کے نکلی ہیں، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا. مطلب تاریخ تو اپنی جگہ وقت ہے، بہت سی تاریخ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہاں ایک اور ہنگامہ شروع ہو چکا ہے یہاں برطانیہ کے اندر. پتہ نہیں آپ نے اس کو یقیناً کور کر لیا ہوگا. مطلب یہاں پہ یعنی جو باہر سے جو ریفیوجی آئے تھے ان کو ایک جزیرے پہ بھیجا جا رہا ہے. سر وہ میں نے کور کیا ہے 500 ریفیوجیز کو ایک جہاز میں، اور اس جزیرے کے لوگوں کا بڑی ریزرویشنز ہیں. جزیرے کے لوگوں نے کہا کہ وی آر ناٹ ریڈ انڈینز. اس بات کا خیال رکھیں وی آر ناٹ ریڈ انڈینز. کبھی آپ ہمیں ختم کر کے تو پھر کوئی مگر نہیں، وہ جزیرے کے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان جزیرے کے لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو سیکس سے متعلق جتنے کرمنلز تھے ان کو 2 جیلوں میں رکھا ہے. ایک جیل میں 580 کے قریب ہیں، دوسری جیل میں 400 کے قریب ہیں. اس سے پہلے ایک جہاز میں 400 کے قریب. دنیا کی بلکہ خطرناک ترین جیل جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایگزیکٹلی. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جو مائننگ کمپنی ہیں انہوں نے یہاں پہ کھڈے بنائے اور جو فوج کی مختلف ہیں انہوں نے اپنی آ کے کی. انہوں نے کہا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. مگر دیکھیے سر ابھی آپ بالکل بی بی سی کو غلط آپ ثابت کر سکتے ہیں، مگر یہی ایگزیکٹلی یہی بات آپ کے خواجہ آصف صاحب نے کہی آپ کے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے، اور ایگزیکٹلی یہی بات حامد میر صاحب نے کہی تھی جو آپ کے جنرل باجوہ صاحب نے، یہ جو آپ کے جرنلسٹ جو کلوزسٹ جرنلسٹ ہیں ان کو بلا کے کہا تھا کہ ہمارے سے نہیں لڑائی اب ہو سکتی. اور ایگزیکٹلی یہی بات آج سے 5 دن پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر جناب شہباز شریف نے بھی کہی تھی. اب بالکل درست ہے آپ نے جو بات کہی ہے، بالکل یہ ٹھیک ہے. ہاں واقعی خواجہ آصف نے یہ باتیں کہیں، اور مجھے تو میں کوئی زیادہ کوئی نئی تازی بات آپ سے کر نہیں سکتا. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے مملکت خدا پاکستان کے جو 23 کروڑ عوام میں سے اکثریت کے ہاتھوں پر نا یہ دل کی یہ لکیر ہے نا، اس سے دماغ کی لکیر تک جھکنے والی ایک شاخ موجود ہوتی ہے. اگر ساری قوم کو ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں کھڑا کر دیا جائے نا اور ہاتھ بلند کرنے کو کہا جائے اور پامسٹر ان کے ہاتھ دے کر کہے گا جاؤ اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو جاؤ، تمہارے مقدر میں ہمیشہ محبت میں مایوسی لکھی ہوئی ہے. اگر مجمع سوال کر دے گا بھئی ایسا کیوں ہے، تو پامس جو ہے نا اپنے انداز سے یہ بتائے گا. آپ سمجھ میں پامس کس کو کہتا ہوں، مطلب ہے کہ 23 کروڑ عوام تم خوش فہم ہو، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، ہر کسی سے توقعات وابستہ کر لیتے ہو، اور پھر جب وہ پوری نہیں ہوتی تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا ہے. تمہارے کئی سال آنسو بہانے میں اور چھپ چھپ کر رونے میں گزرتے ہیں، اور پھر جب تم سمجھنے لگتے ہو، ذرا اس صدمے سے جاگتے ہو، تمہیں اٹھایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، تو تمہارے سامنے پھر ایک اور محبوب کھڑا ہو جاتا ہے. یعنی ہم اس بدنصیب خوش فہم اور جذباتی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جن کے مقدر میں ازل سے شاید یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جس کے گلے میں ہار پہنائے گی، جس کی گاڑیاں چومے گی، جس کے راستے میں اپنا دل اور آنکھیں بچھائے گی،
جس کی لگن میں پیٹھ پر لاٹھیاں کھائے گی، سینے گول سے چھلنی کروائے گی، وہی اسے مایوس کریں گے۔ یہ وہی قوم تھی نا جس نے 10 لاکھ لوگوں کا خوف اس سرحد پر نذرانے کے طور میں پیش کیا تھا اور پاکستان بنا دیا تھا، اور خواب دیکھا تھا جی اسے ملک کا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم خواب دیکھتے ہیں اس ملک میں جس میں انصاف ہوگا، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ یہ خواب پورا تو ہوا نہیں، لیکن اس ملک کے باسیوں کی آنکھوں میں ابھی تک امید باقی ہے۔ وہ ہر چند سال بعد اپنی آنکھوں میں امید کے دیے روشن کر لیتے ہیں۔ اب حیرت یہ ہے کہ ان 76 سالوں میں اس قوم نے محبت کرنے میں کبھی کسی کو مایوس تو نہیں کیا، قوم نے مایوس نہیں کیا۔ جو ان کو اپنی امیدوں کا مرکز نظر آیا، اس کے لیے مجنو کی طرح کوڑے بھی کھائے، سسی کی طرح دھوپ میں جلے بھی، منصور کی طرح موت کو گلے بھی لگایا۔ سب نے اس قوم سے وعدے کیے، سیاستدانوں نے دعوے کیے، جیسے میں نے شروع میں کہا۔ اب دیکھیے کہ اقتدار کی دوڑ میں سب جو ہے میں نے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں ابتدا میں کہا کہ زرداری چاہتا ہے کہ وہ میں یہ لے لوں، یہ کچھ چھین لوں، مطلب ہے وہ چل رہا ہے۔ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان پہلی دفعہ ایسی چپلی سننے میں نظر آئی، پہلے کبھی نہیں تھی۔ اور مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے تو کمال ہی کر دیا، میں وہ بتا دیا۔ اب اس قوم سے یہ سب وعدے تو بڑے کرتے ہیں، دعوے بڑے کرتے ہیں، محبت کی اس کٹر راہ میں جانوں کی بھیٹ بھی عوام نے دی ہے۔ آپ جانتی ہیں لوگوں نے اپنے جوان بچوں کے لاشیں بھی اٹھائے ہیں، لیکن ہمیشہ آنسو اور امیدوں میں یہی فکرہ بس بولتے ہیں، بس جی اب ہماری قربانی ضائع کری جائے گی، اب ہم بہت قربانی دے لی، اب حالات بدل جائیں گے، اب ہم ٹھیک ہوگا، انصاف بھی ہوگا، امن ہوگا، خوشحالی ہوگی۔ اچھا وہ لوگ تو جان دے کر سرخرو ہو گئے آپا، جن کو اس ملک کے لیے جان دی، لیکن میں ایک منظر سوچ کر کام اٹھتا ہوں، مطلب جو آج سے میں آپ سے شیئر کرنے جاتا ہوں۔ یعنی وہ منظر ہے جس میں کسی بے انصافی پر، ظلم پر، زیادتی پر، دھوکے پر ایک ایسی عدالت میں سزا سنائی جائے گی جو سب سے بڑی عدالت ہے۔ یعنی اس محشر کے میدان کی تپتی زمین پر اگر ان جان دینے والوں نے میرے رب کے روبرو ان شہزادوں کا گریبان تھام لیا اور تھام لیں گے، مجھے یقین ہے، تو ان لوگوں کا جن کے دعووں، جن کے وعدوں اور جن کے نعروں پر انہوں نے جانیں قربان کی تھی اور مقدمہ دائر کر دیا اس اللہ کے حضور کہ میں نے جان دی تھی کہ لوگوں کو یہ روٹی کپڑا مکان ملے گا، کوئی گریبان میں ہاتھ ڈال کر کہے گا جی میں نے نظام مصطفیٰ کے لیے جان دی تھی، کوئی کہے گا جی میں نے عرض وطن میں تبدیلی کے لیے جان دی تھی، کوئی کہے گا جی میں نے عدل و انصاف کے لیے جان دی تھی جو وکلا کی تحریک شروع ہوئی تھی۔ پھر سوال کرے گا کوئی، اے میرے عادل اور منصف رب، میں نے تو جان دی، میری نیت سے تو واقف ہے، میں نے یہ جان دی تھی کہ یہ جو شخص ہم سے وعدے کریں سرفراز ہوں، آپ اس قابل ہو جائیں کہ مجھ جیسے اور جان دینے والے عوام کے خواب پورے کر سکیں۔ انہیں اختیار ملا، طاقت ملی، ان کا سارا عمل بھی تیرے سامنے ہے۔ یہ کروڑوں اربوں روپے لوٹ کے دوسرے ملکوں میں لے گئے، کسی نے جا کے برطانیہ میں اپنے محل بنا لیے، کسی نے فرانس میں جا کے بنا لیے، کسی نے کہیں بنا لیا۔ اے میرے رب اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی عدالت میں کوئی مصلحت کام نہیں آئے گی آپا، وہاں اس اختیار کا سب کو جواب دینا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔ بے گناہوں کا لہو ہوتا ہے، بہت شکریہ۔ وہاں کیس جو ہے یہ ٹیکنیکل بیس کے اوپر خارج نہیں ہوگا جیسے ہماری عدالت میں ہو جاتا ہے۔ صحیح وہاں پر گریبان پکڑنے والوں کی اپیل قابل سماعت ہوگی، صحیح، اور وکیل بھی ہمارے اپنے اعضاء ہوں گے، ان کے اعضاء ہوں گے، صحیح سر، وہ بتائیں گے، گوئیاں وہ دیں گے۔ بہت شکریہ سبھی بھائی۔ وہ نا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایک کتاب تھی موت کا منظر، مطلب وہ موت کا منظر پڑھ کے 5-6 دن تو واقعی نیند نہیں آیا کرتی ہوتی تھی۔ بس آپ ہمیشہ پروگرام کرتے رہیں، موت کا منظر پیش کرتے رہیں تو شاید کوئی صحیح ہو جائے، ورنہ عالم یہ ہے کہ جتنے نیک لوگ ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حساب نہیں معاف کرنا، وہ فرض نمازوں کا، باقی ساری چیزیں آپ کی بخشی جائیں گی۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی مذہب کے نام پہ جتنا کھلواڑ، ایک سیکنڈ سمی بھائی، جتنا کھلواڑ مذہب کے نام پہ آپ کے مذہبی لوگ کر رہے ہیں نا، وہ تو کتاب لے کے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ میرا انتخابی نشان کتاب ہے، قرآن کو ووٹ دو گے یا کس کو ووٹ دو گے، یہ قرآن ہے۔ اور سر جی یہ تو آپ کے مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں، کس کی بات آپ کرتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ جو فرمایا نا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فرض نمازوں کا حساب دینے کا باقی سے حساب نہیں ہوگا، نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک سر، وہ مذہبی پروگرام میں کریں گے، مگر دس از نارمل کانسیپٹ تو یہی ہے نا۔ اگر آپ کے ڈرانے کا اتنا ہی فرق ہوتا تو آپ کے اتنی بہترین ادارے اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر جب لوگوں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ننگی تصویریں ان کی بنا کے رکھ لیتے ہیں ٹو ہیو دیئر ویک پوائنٹس۔
تو پھر اس ملک کے بیچ میں اگر اتنی ہی شرافت اور اسلام کا بول بالا ہے تو ان سے کہیں کہ پھر ایکول رائٹس دیں ہر ایک کو. جتنے قوم ہیں آپ کے سفید جھنڈے کے اوپر جو سفید نشان ہے ان اقلیتوں کو آپ جینے کا موقع عطا کریں. یہ بالکل میں روز ہی کہتا ہوں, روز ہی آپ میرے کالم پڑھتی ہیں, میں تو یہی کر سکتا ہوں. تو آپ یہ بس کر سکتی ہیں کہ آپ پروگرام کریں اس طرح جس طرح ابھی دل سوزی کے ساتھ پروگرام کر رہی ہیں, مجھے بٹھایا ہوا آپ نے, اور لوگوں کو بٹھاتی ہیں آپ کا یہ کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کام سر, لے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, ہم مذہب کو مجھے یہ لگتا ہے ہم مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں. آپ کے تو ادارے, آپ کے تو اعلیٰ ترین ادارے جو ہیں وہ کہاں پہ مذہب کی تکمیل ہوتی ہے. آپ ترازو کی بات کرتے ہیں تو قرآن کو بیچ میں لے کے آتے ہیں جی ترازو, کہاں آپ کا ترازو صحیح انصاف دیتا ہے؟ کیا غریب کو انصاف دیتا ہے آپ کا ترازو؟ ہر آدمی دیکھیے قرآن کی جو میں اکثر آیت آپ سے پڑھا کرتا ہوں, لما تقولون ما لا تفعلون, وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم عمل نہیں کرتے. اور سر جی پھر کون سے ادارے, آپ کا ہر ادارے, اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں سر یہ تو آپ کے ہر ادارے کے بیچ میں یہی چیز ہے, لما تقولون. کیوں تم وہ بات کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو, مگر ہمارے تو ہر ادارے میں یہی چیز. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اگر میری جگہ آپ ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ میں تو سر کچھ بھی, مگر میں آپ کو یہ کہتی ہوں ہم ہر چیز کو وہ کہتے ہیں نا, ویسے تو کہا نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, مگر ہر بات میں آپ گھسیٹ کے ریلیجن کو نہ لے آیا کریں. ریلیجن تو کہتا ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, ریلیجن کہتا ہے جھوٹ مت بولیں, ریلیجن کہتا ہے اگر آپ نے کسی کی برائی دیکھی ہے تو پردہ رکھیں, ریلیجن تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے جھوٹا الزام لگا دیا تو سنسار کر دو اس کو. بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کام دروازہ ناک کرنا ہے, دروازہ توڑ کے اندر جانا ہمارا مقصود نہیں ہے. دروازہ توڑنا ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارا کام صرف ناک کر کے ان کو اطلاع دینی ہے کہ دیکھو یہ تم بات غلط کر رہے, تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ سے کہہ سکے یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی تھی. بات یہ ہے کہ حدیث جو جس سر انہوں نے اتنا پیسہ اتنا اللہ واسطے کے نام پہ دیا ہوا ہے نا کہ وہاں پہ بھی میرے جیسے بندے نے تو پیچھے کھڑے رہ جانا ہے, انہوں نے وہاں پہ بھی رشوت لگا کے اندر ہو جانا ہے. آپ ایسا نہ نہ کریں, توبہ کریں, ایسا نہ کہیں, اچھا ایسی بات نہ کہیں. اللہ انصاف کرنے یو والا نیور نو, اللہ بخشنے والا ہے, وہ کس کو بخشے. اگر میں یہ سمجھوں کہ بھئی جنت میرے لیے کنفرم ہے تو اٹس ناٹ کنفرم. سب سے بڑا اللہ انصاف کرنے والے. بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہاں پہ جب آپ کی زبان پہ بند کر دی جائے گی, آپ کا اپنے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. سب سے پہلے بائیں ہے. سر یہیں سے مجھے خیال آیا, آج آپ کی جماعت اسلامی کے جناب سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ جی سود کا نظام جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے. مطلب آپ پوری دنیا میں, پاکستان اپنی قسمت کا تو حال صحیح کر نہ سکا. پاکستان میں روپے کی قیمت ہے ڈالر کے مقابلے میں 215, ہندوستان میں 67. اپنی قسمت کو درست کر نہ سکا, کاسا لے کے منگتوں کی طرح مانگتے پھرتا ہے ہمارا ہر لیڈر. نہ صرف لیڈر, ہمارا چیف آف دا آرمی سٹاف بھی مانگنے کے لیے نکلا ہوتا ہے. اور آپ لگے ہیں بینکاری نظام بدلنے. اکیلا پاکستان تو رہ ہی نہیں سکتا. وی ہیو ٹو لیو ود آور سراؤنڈنگز اینڈ ود دا پیپل اراؤنڈ اس. تو کیا آپ سود کہاں چینج کریں گے؟ سعودی عرب تک تو آپ کو سود کے اوپر قرضہ دیتا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ بڑا زبردست سوال آپ نے اٹھایا ہے. کاش یہ سوال آپ سراج الحق صاحب سے اٹھائیں. اللہ کرے کہ آپ جواب بھی اتنا ہی زبردست دے دیں مجھے. نہیں, سراج الحق صاحب سے بات اٹھائیں. مجھے یہ بتائیں, صرف پاکستان نہیں, یہ OIC, یہ تمام اسلامی ممالک کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں, آج تک یہ ایک متبادل بینکنگ نظام تو لا نہیں سکی ہے. بینکنگ نظام تو لے آتے. ہمیں آپ نے یہ کیا کر دیا, ضیاء الحق صاحب تشریف لائے, انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنا دیے, اسلامی اکاؤنٹ ایک بنا دیا, دوسرا بنا دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ مسجد کے اندر ایک کونے پہ شراب خانہ بنا دیا جائے, ایک کونے پہ جو ہے مسجد بنا دی جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. مطلب ہے یہ ایسا معاملہ, مطلب ہے آپ کا جتنا بھی بینکنگ کا نظام ہے وہ سود پہ چل رہا ہے. آپ یعنی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر جو اکاؤنٹ کھولے ہیں آپ نے, مطلب ہے وہ اس کے جواب میں جو ہمارا جو اسٹیٹ بینک ہے وہ مطلب جو قرضے, ہمارے جو بینک جو قرضے دیتے ہیں, آپ نے جو باہر کے قرضے لے رکھے ہیں, آپ سن 58 سے قرضے آپ نے لینے شروع کیے ہیں, آج تک قرضے لیتے جا رہے ہیں. آج 124 ارب کے ڈالر کے آپ مقروض ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا ابھی تک بینکنگ نظام بن نہیں سکا. آج سے 13 سال پہلے مطلب یہاں پہ یعنی شروع کام ہوا تھا, سوری 23 سال پہلے 2000 میں لاگو ہو گیا تھا. مطلب ہے یہاں پہ اسلامی مارکیٹ شروع ہو گئی تھی یہاں پہ. مطلب
وہاں پہ یعنی اسلامی آپ کو ملکوں بتائیں نے اسلامی مارگیج کے چکر میں کتنی دنیا کا پیسہ مار کے یہ لوگ جو انویسٹرز تھے وہ گئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں برطانیہ کی آپ کو بات بتا دوں. یہاں پہ باقاعدہ کانفرنسز ہوئی. 2 کانفرنس میں خود بذات خود شریک تھا. دنیا بھر کے چوٹی کے علماء، یوسف قرضاوی، مفتی تقی عثمانی، رفیع عثمانی صاحب، اور بڑے بڑے اردن سے، سیریا سے، عراق سے بڑے بڑے علماء اس میں زعماء اس میں تشریف لائے. سعودی عرب کے بھی کچھ علماء اس میں تشریف لائے اس میں اسے کیا جائے. مطلب ہے وہاں یہ طے پایا کہ جی اچھا جو مکان جس میں آپ رہنا چاہتے ہیں وہ لے لیں آپ، وہ لے لیں آپ، باقی کسی اور قرض نہ لیں آپ. یہ طاہر القادری صاحب نے بھی، ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی یہ کہا قادری تھا. صاحب نے بہت بعد میں یہ بات کہی، لیکن پہلے یہ مگر بات کہہ میں دی کو نا، بتاتا ہوں، کہہ راستہ تو بولا. دی نا، ان کے لیکن بے میں شمار فالوورز اس ہیں. وقت میں نے یہ سوال پوچھا تھا، آج بھی میرا سوال باقی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ یعنی چھوٹے سے آپ نے پیون لگا دیا، مطلب ریشم کے اندر کھدر کا اور ملیشیا کا پیون لگا کے آپ چلے گئے. مطلب آپ کے پاس کانوینس نہیں ہے کوئی اسلامی جو اسلامی کر سکے. آپ دیکھیے جاپان کے اندر ٹوٹا کمپنی والے وہ قرض نہیں لیتے بینک سے. آپ ان کی ویب سائٹ کھولیں، ان بعد میں ان کا کاروبار کا نظام بھی لکھا ہوا. مطلب ہے انہوں نے قرض لینا ختم قرض نہیں لے رہے. مطلب ہے پچھلے 33 سال سے انہوں نے 33 سال سن 90 کے اندر انہوں نے بالکل بینک کے ساتھ کام کرنا ختم کر دیا تھا اور وہ کام چلا رہے ہیں. سر آپ کن ملکوں کا ریفرنس دے رہے ہیں؟ نہیں پاکستان میں تو بندہ بندہ کا. میں آپ سے اچھا کہتا ہوں کہ ہسپتالوں کو یہ دیکھیں تو ٹوٹا وہ کمپنی سے کاسا پکڑ کے نکلے ہوئے ہیں، یتیم خانوں کو دیکھیں وہ کاسا پکڑ کے، پرائم منسٹر کو دیکھیں وہ کاسا پکڑ کے نکلے ہوئے ہیں، یہی چیف آف ہوگا دا نا، آرمی اسٹاف کو دیکھیں وہ کاسا پکڑ کے. یہی ہوگا جب ہم اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے تو اس طرح ہی رسوا ہوں گے. دنیا میں ذلیل تو ہو رہے ہیں. مگر سعودی عرب تو نہیں ہو رہا. سعودی عرب میں تو میں امت مسلمہ کی رسوائی کی بات کر رہا ہوں نا آپ کے سامنے. مگر سر کیا سعودی کیوں عرب تو رسوا نہیں ہو رہے ہیں؟ رسوا ہو رہا نا. سعودی عرب تو قرضہ دے رہا ہے پاکستان کو اور ابا یہ بھی انٹرسٹ پہ رسوائی دے رہا ہے، یہ بھی رسوائی ہے. وہ وہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا 1 ہفتہ اگر ہم سر پہ ہاتھ اتار لیں او تو مائی گاڈ سمی بھائی، اللہ تعالی حالت رحم کرے. پاکستانیوں اپنی حالت نو نہ بدلنا. میں تو ساری دنیا غلط ہے، بس بات کر رہا پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے. آپ کیوں مدعا مجھ پہ ڈال دیتی ہیں؟ میں تو ساری امت مسلمہ سے، میں تو جتنے بھی اسلامی، میں ان کو اسلامی لیڈر ہی نہیں کہتا. سچی بات پوچھیں، دنیا اچھا میں کوئی اس وقت اسلامی اینی ویز سر، اگر آپ نے اب جماعت اسلامی نیا پنگا ڈال کے کھڑی ہو گئی ہے کہ سود جو ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے پاکستان کے بینکوں میں. آج تک بے نظیر صاحبہ، زرداری صاحب، میاں صاحب، جتنے لوگ آئے بے شمار سکیمیں شروع ہوئیں، مگر ان سکیموں کا 20% فائدہ اصل ڈیزرونگ لوگ لے سکے. 80% فائدہ آپ کی عمرہ کلاس نے دیا، چاہے وہ قرضوں کے معاف کرانے کی بات تھی یا کچھ اور تھی. تو کیسے یہ سود معاف کرائیں گے؟ یعنی سبسڈی وہ بھی امیروں کے لیے قرض، مطلب کیا ہو کیا رہا ہے؟ نظام غریب اور امیر کے لیے تو ایک ہے ہی نہیں اس ملک کے بیچ میں. پاکستان کے اندر 7,500 سے زائد لوگوں نے، 62 لوگوں نے بینکوں کے اپنے قرضے معاف کروائے. پاکستان میں 163 کروڑ روپے کے، 100 ارب نہیں، 163 کروڑ روپے کے قرضے جو معاف کیے گئے پاکستان کے اندر. مگر غریبوں کے نہیں، امیروں کے. قرضہ لیتا ہی امیر آدمی ہے، غریب آدمی کام قرضہ لے گا؟ آپ اور میں قرضہ لے سکتے ہیں؟ آپ ہم کیا کیسے قرضہ لیں گے؟ یہ سارے قرضے جتنی بھی شوگر ملیں لگی ہیں، ٹیکسٹائل ملیں لگی ہیں، اور ملکوں سے باہر پیسہ آ گیا، یہ بڑے لوگوں نے پیسے لیے، پھر قرضے معاف، این آر او نکل آیا، سارے معاف، ساری چیزیں معاف. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا مشرف کے زمانے میں مطلب 1 لاکھ پاؤنڈ کا نیکلس بے نظیر کا نہیں، جس میں نیب کا کیس چل رہا تھا. زرداری کی حکومت آئی، زرداری نے یہاں سے ایک جو سفیر تھا اس کو بھیجا، برطانیہ کے سفیر اپنے کو، وہ جا کے تو پوری نیب کی وہ جتنی بھی کاروائی تھی، جتنے کاغذات تھے اٹھا کے لے آیا وہاں سے، وہ کیس ختم کر دیا. چڈو پر پرانیاں گلاں نو مارو کاٹ، گولی مارو. اے دسو کہ پاکستان، ہمارا خون چل رہا ہے اس ملک کے اندر، ہمارا مال کھا گئی. نہیں سر، پرانی باتوں کو، پرانی لائن کو ہم پیٹنا چھوڑ دیں گے اب، بالکل نہیں پرانی لائن کو پیٹنا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں آپ کی مذہبی جماعتیں اتنی فعال ہیں، آپ پاکستان کے سارے ہسپتال بند کرا دیں، پیروں فقیروں سے آپ علاج کرائیں، اور دم درود کے اوپر آپ اور موکلوں کے اوپر آپ حکومت چلائیں. کہیں پہ ایک جماعت ہے تو کہیں پہ دوسری جماعت ہے یا عمرہ ہیں،
تو غریب آدمی تو کبھی امیروں کے درمیان اور کبھی فقیروں کے درمیان پسا پڑا ہے. اس کا کیا حل ہے؟ سلوشن دیں مجھے. کیا یہ کوئی سلوشن ہے بھی اس کی قسمت بدلنے کا کہ نہیں؟ اور آپ آج جماعت اسلامی نے سود کا نیا پنگا ڈال دیا. جو میرے سامنے یہ ٹانچ کر رہی ہیں، مطلب مجھے مولوی سمجھتی ہیں، یہ پیر سمجھتی ہیں کہ وہ اسپتال بند کروا دیں. مطلب یہ جاہل ہے. میں ان کو اسکالر نہیں سمجھتا، میں سائنٹسٹ کو اسکالر سمجھتا ہوں. میں ڈاکٹر جس نے پینسلین بنائی تھی، ڈاکٹر پینسلین، اس کو میں اسکالر سمجھتا ہوں. میں ان کو بابا، ان کو بڑا فقیر سمجھتا ہوں، ان کو میں پیر سمجھتا ہوں جنہوں نے ہیومینٹی کی خدمت کی اور کر رہے ہیں اس وقت بھی جو تحقیق کر رہے ہیں. میں انہیں سمجھتا ہوں. جو لوگ علوم کی ترسیل کر رہے ہیں، علوم کی تحصیل کر رہے ہیں، اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، وہ بابے اور وہ پیر ہیں، وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ کوئی ہو. مگر سر اب امپلیمنٹیشن پاکستان کی قسمت کیا کبھی بدلے گی بھی، یا ہم اب پاکستان آرمی زندہ باد بغیر الیکشن لڑے حکومت کر رہی ہے؟ تو واٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے لگتا ہے اگلا الیکشن کا ریزلٹس بھی جو آئیں گے وہ کوئی بھی گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی، بات یہ کہ تو میں نے پی آپ ڈی ایم کا سلسلہ ہی چلتا رہے گا آگے بھی. آپ کے پروگرام میں پہلے ہی کہا تھا، اگر یاد ہو، دونوں پروگرام میں یہ کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ مردم شماری کا مسئلہ جو میں نے اس کی گراؤنڈ ریٹ بتائی تھی. اس پروگرام کا یہ اثر ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ فوری طور پہ یہ پرانی مردم شماری پہ چلے گئے. اب ملک کی آبادی 23.5 کروڑ ہے اور الیکشن ہو رہا ہے مردم شماری جس کے 18.5 کروڑ مطلب کی حد بندی پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ 4 بڑے فریق جو ہیں اس پہ راضی نہیں ہے. ایم کیو ایم راضی نہیں ہے کراچی کے اندر سے، مطلب جماعت اسلامی اس پہ راضی نہیں ہے کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے. دہی کے کچھ علاقے اس میں راضی نہیں ہے، گلگت بلتستان اس پہ راضی نہیں ہے، جنوبی پنجاب اس پہ راضی نہیں ہے. پہلی دفعہ سویلین حکومت نے اپنی مردم شماری کرائی. اس سے پہلے ہمیشہ فوج مردم شماری کراتی تھی. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی بات سختی سے اٹھانی چاہیے کہ ہمارے 36 ارب روپے ضائع کر دیے نئی حکومت نے، شہباز شریف کی حکومت نے آ کے، جس میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ہیں، آپ سے ضائع کر دیے. اب فوری طور پہ چند دن پہلے رانا ثناء اللہ نے اعلان کر دی پرانی مردم شماری پہ جو ہے انتخاب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اعلان نہیں کیا گیا جب تک زرداری نواز شریف وغیرہ کی سب کی ملاقاتیں نہیں ہو گئیں. جب پتہ چلا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، بات نہیں بنی. آپ یہ دیکھیں کہ دبئی سے سیدھے نواز شریف تو کہیں چلے گئے، زرداری صاحب سیدھے لاہور پہنچے، لاہور آ کے شہباز شریف صاحب کی ملاقات کی. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے مزور نظر نہیں رہے. پہلے ہمیشہ کوشش ہوتی رہی تھی کہ شہباز شریف آ جائیں. شہباز شریف اپنے بڑے بھائی کے سامنے نہیں مانتے تھے کہ وہ نہیں یہی کریں گے، لیکن اب دونوں بھائیوں کو بھی لڑا مارا ہے اسٹیبلشمنٹ زندہ باد. لیکن بات یہ ہے کہ ابھی جو انتخاب ہوں گے آپ کے سامنے، میں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ جو نئی پارٹی بنی ہے استقامت پارٹی مطلب ہے، وہ بھی فیل ہو گئی ہے. کل نئی پارٹی جو ہے اس نے بنا دی ہے، پارلیمنٹیرین بن گئی، پارٹی بنا دی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا وہ ایکسکیوز می، میں آپ کو قطع کلامی کے لیے معافی چاہتی ہوں، وہ پارلیمنٹیرین بن گئی ہے، وہ شادی ہال میں کوئی شادی وادی تھی تو وہ پرویز خٹک اور ارلے پرلے جا کے نا چوری چھپے مل رہے تھے. جس صحافی نے تصویر اتاری اس کو فائر کرا دیا. یعنی وہ بیچارہ جس نے بریکنگ نیوز دی کہ پیچھے جہاں یہ چوری چھپے مل رہے تھے، اس نے جا کے تصویر بنا دی، اس صحافی کو فائر کر دیا. آج کی ہیڈ لائن نیوز ہے. جی میں آپ کو بتاتا اب ہوگا کیا کہ جب انتخابات ہوں گے تو کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکثریت لے سکے. یہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گی، اور ہنگ پارلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ کا فائدہ پھر کون اٹھائے گا. طریقہ یہ بڑی پارٹی جو شنید یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہی سیاسی پارٹی کے اندر سے جو ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہوں گے ان کو حکومت میں لایا جائے گا، جس طرح بنگلہ دیش میں تجربہ کیا گیا. 10 سال وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ رہی. یہ بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تک ٹیکنوکریٹس لائے جائیں یہاں پہ، پارٹی میں مطمئن رہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور ٹیکنوکریٹس حکومت چلائیں، اور پاکستان کا سب سے پہلے معاشی نظام جو ہے اسے ٹھیک کیا جائے. اور یہ اب بھول جائیں کہ اگلے 10 سال تک کسی ایک سیاسی جماعت کی کو برتری ہوگی. تو اس کا مقصد ہے کہ جو خبر اب یہ آئی کہ اگلے 10 سال تک نظر تو آپ کو سیاسی کارندے آئیں گے اور پیچھے بڑی سرکار کی حکومت ہوگی. یہی ہوگا، یہ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور جیسے ہوتا آیا ہے ہمارے ساتھ یہی، ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم قربانیاں دے دے کے مر جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. کوئی بات نہیں سر، کوئی قربانی کوئی بھی نہیں دے رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں ہم میں سے کوئی بھی قربانی نہیں دے رہا. لاٹھیاں کھاتے ہیں، اپنے چھاتی سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟
ہماری قربانیاں کیش کر کے اپنے بچوں کی 7 نسلیں جو ان کو سنوار جاتے ہیں. مطلب بھائی صحیح. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. الیکشن جو ہیں جو آخری جو پنچ لائن تھی وہ یہی تھی کہ رزلٹ کوئی کسی ایک پارٹی کے حق میں تو نہیں آئیں گے, اور بالکل ایسے ہی زندہ ہے, باد یہی ہے. آپ دوسرے ملکوں کی تو مخبری کر نہ سکے, 2 بھائیوں کو بھی الٹیمیٹلی توڑ دیا. نواز شریف اور شہباز دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بھی یاد رکھیے کہ جب عمران خان آ رہا تھا نا تو زرداری نے بالواسطہ درپردہ عمران خان کی باجوہ کی بات مان کے عمران کی حمایت کی تھی. اور اس کے بعد زرداری نے صرف یہی کام نہیں کیا تھا, زرداری سے حمایت بھی کی درپردہ, اور یہ باتیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں. لیکن جب عمران آ گیا تو عمران نے باجوہ پہ سب لوگوں زور ڈالا. اس نے کہا کہ میرا جو کرپشن کا جو میرا ہے بیانیہ وہ تو نہیں ٹھیک ہوتا, وہ جب تک ان کو میں اندر نہ کر دوں گا. اندر کر دیا. اس وقت حالانکہ مولوی فضل الرحمان اور نواز شریف وغیرہ کی پارٹی اسمبلی میں نہیں بیٹھ رہی تھی. زرداری نے ان کو منایا کہ آپ آئیں, ایسی بات نہیں. لیکن جب یہ گرفتار ہو گئے, جب ان کو جیلوں میں رکھا گیا, پھر کو جا کے پتا چلا کہ یہ کام ہوا ہے. پھر باجوہ کے ساتھ بھی جب خرابی پیدا ہوئی تو اس کے بعد بھی پی ڈی ایم بنائی کی, تو وہ بھی زرداری نہیں بنائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرداری کے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ میں یہ پورا فروٹ تیار کیا ہے, پورا میں نے یہ کاکٹیل تیار کی ہے, تو اس کو سرو بھی میں ہی کروں گا. مطلب ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب, آل دا وے فرام انگلینڈ. میں ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میرا خیال ہے ہم کو لکیر کو پیٹنا چھوڑ دینا چاہیے. کون پرابلم تھا کون نہیں تھا پرابلم, سولوشن کی طرف آنا چاہیے. تو سولوشنز کیا ہیں؟ تو لکیری نے بچی کس کو پیٹیں. چلیے سولوشن کیا ہے سر؟ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں آپ کی باقاعدہ حکومت ایک نظر آئے گی, مگر بیک ڈور پہ ان پپٹس کی ڈوریاں کسی اور کے پاس ہوں گی؟ اب اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ ہم عوام اویئر ہو جائے, عوام کو پتہ چل جائے کہ تمام جتنے بھی آزمودہ جو ہیں کھوٹے سکے ہیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے. ان کو ہم بار بار آزما چکے ہیں. اور اگر میں نے جیسے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک 10 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہو, کوئی 100 روپے کا جوتا خریدنا ہو, اس کو ہم اوپر طرح سے 10 دفعہ دیکھتے ہیں, اسے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ چیز خریدتے ہیں. اپنی قسمت کے فیصلے کرتے ہوئے ہم سوچتے کچھ نہیں ہے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یعنی مجھے بھی تقریباً 45 سال ہو گئے ڈول پیٹتے ہوئے, مطلب تاکہ سوئی قوم کو جگایا جائے. میں یقین کریں, میں تو بات کر یہ سوچتا ہوں کہ یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے, یہ سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے. اور سونے کی جو ایکٹنگ کر رہے ہیں ان کو جگانا بڑا مشکل ہے. اب آپ کس نے احتجاج کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ اس الیکشن کے اندر اس جو ہماری جو پولنگ ہوگی, اس جو ووٹنگ کا جو کارڈ ہوگا, اس کے اوپر یہ بھی لکھا جائے کہ ہم ایک خانہ یہ بھی بنایا جائے امیدواروں کے ساتھ کہ ہم ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتے. یہ بھی پتا چلے کہ سر یہ تو ویسٹ آف ٹائم ہے, اس کا تو کوئی فائدہ ہے کوئی نہیں ہے, کوئی نہ یہ کھانا بنائے گا. میں تو کہتی ہوں کوئی مطلب مذاق سے اب ہمیں مذاق سے نکل کے اس قوم کی تقدیر کا ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے. اب وہ میں نے آپ نے مجھ سے تجویز پوچھی ہے, میں تجویز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک سر, ٹھیک سر. جناب سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ آپ لکھتے ہیں, آپ ان کے کالمز کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں. ان کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk, bittertruth.uk. بہت شکریہ سر آپ کا. اینی کنکلوڈنگ ریمارکس؟ کنکلوڈنگ ریمارکس صاحبہ یہ ہے کہ ہمیں اب انتخابات کے اندر آنکھیں کھولنی چاہیے, اپنے کانوں کو بھی, یعنی جو ہم پہ جو گزر چکی ہے اس کو بھی ذہن میں لینا چاہیے. آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم جو ذاتی تجربات ہیں, جو ہماری جو پرانی تاریخ میں سے گزری ہے, اس کو دوہرا کے ہم لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں. آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا جہاد ہوگا کہ ہم حق کی بات ضرور کہیں, وقت میں کہیں, اور تاکہ باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہوتا کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی اللہ کی سورہ مائدہ میں آیت آ گئی تھی کہ اللہ کو غیرت آ گئی تھی کہ کیا آپ ان کے بکڑ رہے ہیں آپ, تو کیا آپ خود کو ہلاک کر لیں گے؟ ہدایت دینا ہمارا کام, آپ پیغام دیں. تو گویا ہماری بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنا پیغام دیں, بتائیں کہ 76 سال سے ہمارے ساتھ کون کھلواڑ کر رہا ہے, کیسے کھلواڑ کر رہا ہے, کس نے کھلواڑ کیا ہے. جتنے بھی اقتدار میں آئے ہیں, اس میں فوج بھی ہے, اس میں سویلین بھی ہے, سب ہے,
قوم کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا کہاں ہے. سر جی دھوکہ کرنے والے دھوکہ وہ پھر لے آئیں گے. پتہ نہیں سمیع بھائی آپ بھی بچے ہیں, آپ وہ والی بات کریں. دھوکہ کہاں ہو گیا؟ دھوکہ وہی ہوا کہ 25 سیٹوں سے 125 سے 117 سیٹوں کے اوپر لے آتے ہیں. وہی دھوکہ ہو گیا کہ آپ فاطمہ جناح کو بٹھائے اپنے مولویوں کو بھی ساتھ لگا لیتے ہیں اور ہرا دیتے ہیں. دھوکہ اور کہاں پہ ہونا تھا آپ کے ساتھ؟ قوم ووٹ دینے کے لیے نہ نکلے, پتہ چل جائے گا. نہیں دے گی تو وہ جعلی ووٹ ڈال دیں. آپ کو نہیں پتا کہ ڈبوں میں جعلی ووٹ ڈال جاتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ہر چیز جعلی پڑ جاتی ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ پچھلی دفعہ ایک فارم ہی اویلیبل نہیں تھا بیکاز انہوں نے ہیرا پھیری کرنی تھی؟ کمان سمیع بھائی, مطلب وہی بات ہے نا, آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی. آپ پھر ایک برطانیہ میں بیٹھا ہوں, وہاں سے یہاں کی مثال دیتا ہوں. آپ پھر ایک نئے کرامبل کا انتظار کریں, وہ کرامبل نکلے انشاءاللہ پھر ساروں کو نکال کے قبر سے پول پہ لٹکائیں گے, چھرے کے ساتھ گردنیں کاٹیں انشاءاللہ. سمیع اللہ ملک صاحب بہت شکریہ سر آپ کی بات چیت کا, آپ کے مشورے کا. ڈاکٹر صاحب کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk اور جماعت اسلامی نے بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا ہے. انہوں نے سود کی ان کی ریزرویشنز ہیں, بہت ساری جو پارٹیز ہیں انہوں نے ان کی ریزرویشنز ہیں کہ ہماری مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی. گورنمنٹ 5 دن پہلے ریزائن مطلب اپنی پوزیشن کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ الیکشن 60 کی بجائے 90 دن کے بیچ میں ہوں. آپ لوگوں کو اور کچھ بھی نہیں یہ کہنا چاہتی کہ ووٹ دیجئے تو پلیز ذات برادری کی گراؤنڈ پہ مت دیجیے گا. ووٹ ان کو دیجیے گا جو کوالیفائی کرتے ہیں. could be anybody. ابھی اجازت دیجیے گا. عارفہ جی جب یہ نو انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا انٹرسٹ پہ چل رہی ہے. I don't know, یہ بس وہی پاکستان کو پتھر کے زمانے میں لے کے جائیں گے سارے کے سارے. اب یہ بتائیں مجھے کہ پاکستان جو IMF سے قرضہ لیا ہے, اپنا روپیہ تو سر کنٹرول نہیں کر سکا. $1 جو ہے وہ 215 روپے کا $1 ہے, اور آپ لگے ہیں دنیا میں سے قرض سود ختم کرانے. سود ابھی جو آپ اتنے اور خود آپ سود کے اوپر پیسے لے رہے ہیں. IMF نے پیسہ دیا, بغیر سود کے دیا ہے وہ. اینی ویز اسٹے ٹیون پلیز.